बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 20वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है शहज़ाद। आज हम इस किताब के सफ़ा नंबर 114 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। माँ का आंसू। अगले रोज़ जब वो शरीफ की तरफ जाने को तैयार हुआ तो अम्मा ने इसका बाजू थाम लिया। एली, ठहर जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एली घबरा गया। क्या अम्मा भी शरीफ के ख़िलाफ़ हैं? क्या वो भी नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं? ज़रा ठहर जा, अम्मा बोली। बैठ यहाँ, अभी मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वहाँ बैठा सोचता रहा, न जाने अम्मा ने इसे वहाँ क्यों बिठाया था, न जाने वो इससे क्या कहना चाहती थी। लेकिन वो तो हमेशा बात कह दिया करती थी। यूँ तो उन्होंने कभी ना कहा था, एली ठहर जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कुछ देर के बाद अम्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे नीचे ले गई। निचली मंजिल में इसने एक कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाई और फिर वो एली की तरफ बढ़ी। एली का दिल धक धक कर रहा था, न जाने वो उससे क्या कहने वाली थी। एली, वो बोली, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं सुरखरू हो जाऊंगी, और अगर तूने इनकार कर दिया तो बस समझ ले कि आइंदा से तू माँ का नहीं बाप का बेटा होगा। एली हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मा की इज़्ज़त कैसे बचा सकता था। आखिर वो कौन सी बात थी जिस पर अम्मा की इज़्ज़त का दारोमदार था, और उसकी इज़्ज़त ही क्या थी घर में। उसकी हैसियत तो नौकरों की सी थी, फिर इज़्ज़त की बात करना और इज़्ज़त बचाने का सवाल एली की समझ में कुछ ना आ रहा था। हाजरा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। फिर तुम जो चाहे कर लेना एली, अपनी बात पर कायम रहना या बदल जाना, लेकिन इस वक्त हाँ कर दो। अगर तुमने हाँ ना की तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें अपने रिश्तेदारों की झोली में डाल देंगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। लेकिन अम्मा, ये सब क्या है? एली ने घबरा कर पूछा। कुछ बताओ तो मुझे पता चले। तुम्हारे भले की कहती हूँ बेटा, वो बोली। अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो वो न जाने क्या कर देंगे। तू तो उन्हें जानता ही है, वो अच्छे लोग नहीं, तू तो जानता ही है बेटा। ये कहकर वो रोने लगी। लेकिन बात क्या है अम्मा? वो घबरा गया। तू वादा करेगा तो मैं बताऊंगी, अम्मा ने जवाब दिया। बस समझ ले कि तेरी बेहतरी ही की बात है। भला मैं कोई ऐसी बात कर सकती हूँ जो तेरे लिए अच्छी ना हो? बस तू एक बार हाँ कह दे। अच्छा अम्मा, जो आपकी मर्ज़ी। उसने बात समझे बगैर ही कश्मकश से निजात हासिल करने के लिए कह दिया जो उस पर मुसल्लत हो जा रही थी। अल्लाह उम्र दराज करे, खुशियाँ नसीब करे। हाजरा की बातें खिल गई। मैं जानती थी तू मेरी बात रद्द ना करेगा। मैं जानती थी तू मुझे छोड़कर अब्बा की तरफ ना जाएगा। तू देख लीजो, तेरे लिए ऐसी अच्छी दुल्हन चुनी है मैंने जो लाखों में एक है, लाखों में। मोहल्ले में इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। कल तेरी मंगनी हो जाएगी और फिर तेरे अब्बा के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो तुझे अपने रिश्तेदारों के बांध दे। एली हैरानी से अम्मा की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि आखिर अम्मा इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही थी, इतनी सी बात को इस कदर अहम क्यों समझ रही थी। उसके जहन में तो इन दिनों इस मामले की अहमियत ना थी। उसका जहन एक सादा वर्क था जिस पर मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी का कोई मुबहम नक्श भी मरकूम ना था। लेकिन अम्मा, उसने बसद मुश्किल कहा, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, मैं अंगूठी नहीं पहनूंगा। उसके जहन में मंगनी और शादी के मुतल्लिक सबसे बड़ी मुश्किल मेहंदी और अंगूठी थी। तू कुछ भी ना कीजो, जैसे तेरा दिल चाहे, मैं कोई रस्म भी ना होने दूंगी। बस मुझे तो सिर्फ तुझे नामजद करना है, तेरे अब्बा के रिश्तेदारों से बचाना है, और मेरा कोई मकसद नहीं। चंद दिनों के बाद मोहल्ले के चौगान में अलीपुर का बेहतरीन बैंड बज रहा था। एली और कलसूम के घरों के दरमियान आने जाने वालियों का तांता बंधा हुआ था। औरतें मुरस्सा और रेशमी कपड़े पहने इधर से उधर मटक रही थीं। लड़कियां लड़कों को देखकर उई अल्लाह कहकर घूंघट में छुप जाती। बूढ़ियों ने शायद तबस्सुम को छुपाने के लिए होंठों पर उंगलियां रखी हुई थीं। मोहल्ले की चौधरानियां मिठाई के थाल उठाए घर घर लड्डू बांट रही थीं। मोहल्ले में मंगनी पर पहली मर्तबा बताशों के बजाय मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे थे, और एली इस हंगामे से दूर रज़ा की दुकान के पिछले हिस्से में छुप कर बैठा हुआ था। इसे लोगों के रूबरू जाते हुए शर्म आती थी। इसके बावजूद आते जाते लोग रज़ा की दुकान पर रुक जाते और एली की मंगनी की बात छेड़ देते। मंगनी
बड़ी धूम से मंगनी की है हाजरा ने। क्यों ना हो भाई, अकलौता बेटा है, माँ की कोई अपनी ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई तो इसी बहाने से ही, मतलब तो खुशी देखना है ना भाई। उस पर रज़ा ने हंसते हुए छुपे हुए अली की तरफ देखा और बज़ाहिर बड़ी सादगी से बाआवाज़ बुलंद कहा, और चचा जी, लड़का भी तो गदड़ी में लाल है। लेकिन वो छुपा कहाँ है, आज दिखाई नहीं देता। चचा मुस्कुराए, तुम्हारी दुकान की गदड़ी में तो नहीं छुपा हुआ। चचा ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाकर पर्दा उठा दिया और एली को छुपा देखकर हंसने लगे। भाई वाह एली, तुम यहाँ छुपे हो और मोहल्ले में तुम्हारी मंगनी के चर्चे हैं। वाह भाई वाह, अजीब मामला है। बाप शादी का शौकीन है और बेटा मंगनी पर शर्म के मारे छुपा हुआ है। एली का दिल धक धक करने लगा और वो सिमटकर पुराने डब्बों के अंबार के पीछे सिरक गया और चचा हंसते हुए चल पड़े। फिर रज़ा ने शोर मचा दिया, सुन लिया गदड़ी के लाल, अब छुपे ही रहोगे क्या? एली का जी चाहता था कि रज़ा को गालियाँ दे, लेकिन गाली देना इसके नज़दीक जायज़ न था। वो गाली देने की जुर्रत ना रखता था। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे जो राज खोल देते हो, वो गुस्से में चिल्लाया। रज़ा कहकहा मारकर हंसने लगा। शर्मीलू मियाँ, राज तो होते ही इसलिए कि उन्हें खोला जाए और लड़कियाँ होती हैं इसलिए कि उन्हें फांसा जाए। आज तो तुम्हें मूँछों पर तौ देकर चलना चाहिए। आज तुम, लेकिन तुम्हारे मुंह पर मूँछ भी हो। फिर कोई मोहल्ले वाली आ निकली इधर। हाँ, तू यहाँ बैठा है? उसने रज़ा से कहा। यहाँ बैठा है तू और तेरे दोस्त की मंगनी हो रही है आज, तो तेरी पाँचों घी में होनी चाहिए। फ़िलहाल तो सर ही कढ़ाई में है अम्मा। रज़ा ने संजीदगी से जवाब दिया। हे माँ मुस्कुराते हुए बोली, बात करने से ना चूकेगा तू। एक रग ज़्यादा है ना? सच कहा है किसी ने, लंगड़े की एक रग ज़्यादा होती है। एक नहीं माँ, यहाँ तो कई ज़्यादा हैं, रज़ा ने जवाब दिया और बुढ़िया हाथ चलाती, आंखों से घूरती और होंठों से मुस्कुराती चली गई। फिर अर्जुमंद आकर चिल्लाने लगा, अरे लंगड़े, कहाँ छुपाया है इस गदड़ी के लाल को? नहीं बताएगा साले तो दूसरी भी लंगड़ी कर दूंगा। ये तो और भी अच्छा है, लिपटने के लिए लंगड़ी लाजवाब है, रज़ा ने जवाब दिया। ये लिपटन विपटन सब निकाल दूंगा, बता कहाँ है? यहीं कहीं होगा शर्म से मुंह छुपाए हुए, रज़ा ने इशारा किया। ये लिपटन विपटन सब निकाल दूंगा, बता कहाँ है? अबे तू यहाँ है? अर्जुमंद अंदर आकर बोला, बस नाश कर दिया तूने, ये लेबल लगा के सत्यानाश हो गया। एंट अल्जर की कसम, तुम्हारे इस हरकत ने सारा एंकरा एंडी ख़त्म करके रख दिया। अब ना प्रेम टोना काम आएगा, ना प्रेम संदेश और ना प्रेम पितर, सब बिदक कर भाग जाएंगे तेरे इस लेबल को देखकर। दोस्त तू हमें भी ले डूबा, आटे के साथ घुन भी पिस गया। चल मियाँ, छुप के क्यों बैठा है? चल, वो कप कैप और हिकोरी डिकोरी जमा है। भाई वाह, क्या फब्बन है। चल, अब फंस गई तो फड़कन कैसा, जो होगा देखा जाएगा। ऐन उस वक्त जमील आ गया। चलो भाई, वो चिल्लाया, क्या याद करोगे दोस्त की मंगनी पर कुछ ना खिलाया? आज जो चीज़ चाहे खाओ। चलो, तंग गली के हलवाई ने ताज़ा पेड़े बनाए हैं। अर्जुमंद को तो कप कैप की लगी है, चलो हम तीनों चलते हैं, रज़ा ने शरारत से लंगड़ी टांग की हाकी झलाकर कहा। अच्छा भाई, अगर पंचों की यही मर्जी है तो आज के दिन हम भी पेड़े खाकर गुजारा कर लेंगे, क्या किया जाए? अर्जुमंद बोला। मजबूरन एली इनके साथ चल पड़ा, मगर इसे रह रह के ख्याल आता कि अगर किसी ने इसे मिठाई खाते हुए देख लिया तो क्या कहेंगे लोग कि अपनी मंगनी की खुशी में ना रहा है। बहाना बनाकर इसने जस्त लगाई ताकि रास्ते में वो उसका मजाक न उड़ाएं। अर्जुमंद हंसा, बड़ी बेसब्री है भैया आज, बेचारे को क्या मालूम कि अभी तो सिर्फ सीट रिजर्व हुई है, रेशमी गठरी तो नसीब से मिलेगी। रज़ा, अर्जुमंद और जमील ने कन्नी काट कर वह छुपता छुपाता सीधा शरीफ के जा पहुंचा ताकि वहाँ इत्मीनान से बैठ सके। शरीफ इसी तरह मुंह में हुक्के की नए लिए छत की तरफ घूर रहा था। घर के सब अफराद कलसूम के यहाँ तकरीब मनाने के लिए जा चुके थे, इसलिए मकान सुनसान पड़ा था। आ गए तुम? शरीफ मुस्कुराया। मुझे मालूम था तुम आओगे, उन जालमों ने तुम्हें भी जकड़ दिया, तुम्हारी किस्मत पर भी मोहर सबत कर दी। उसने लंबी आह भरी। उनकी खुशी इसी में है कि लोगों की तकदीरों से खेलें। एली की समझ में न आया कि वो क्या कह रहा है। मंगनी करने में तकदीर से खेलने की क्या बात थी? नहीं नहीं, वो दबी आवाज़ से बोला, अम्मा ने तो मुझे सिर्फ नामजद किया है ताकि अब्बा अपने रिश्तेदारों की झोली में न डाल दें। वो यूं ही कहा करते हैं एली, वो यूं ही कहा करते हैं। वो यूं ही भोले नौजवानों को दाम में फंसाया करते हैं और तुम उनके दाम में फंस गए हो। नहीं नहीं, एली चिल्लाया। इसे ये जानकर सदमा हुआ कि शरीफ इसे बच्चा समझता है। एली की ख्वाहिश थी कि शरीफ इसे दोस्त समझे और खुलकर इससे बातें करे, अपनी ज़िंदगी के राज बताए, यूँ मशवरे दे जैसे कि दोस्तों को दिए जाते हैं। नहीं नहीं, वो बोला, अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़े थे, उसकी आंखों में आंसू थे।
شریف کہا مار کر ہنس پڑا۔ حقے کی نہ اس کے منہ سے نکل کر نیچے گر پڑی۔ ماں کے آنسو۔ وہ ہنسا۔ کسائی کی چھری تو مفت میں بدنام ہے۔ وہ ذبح کرتی ہے علی، مگر اس نے کبھی روپ نہیں بدلا، اپنے آپ کو کسی اور شکل میں پیش نہیں کیا۔ لیکن ماؤں کے آنسو، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ وہ اسی طرح ہاتھ جوڑتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، اور پھر جب شکار پھنس جاتا ہے تو اس پر سواری کرتی ہیں۔ ماں کے آنسو۔ شریف نے ایک بھیانک کہا لگایا۔ عین اس وقت سعیدہ آ گئی۔ ہائے تو یہاں بیٹھا ہے علی، وہ چلائی۔ خدا کے واسطے، اس نے شریف کے آگے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے اب ایلی کی زندگی کو تباہ نہ کر، اپنی تو برباد کر لی، اب اس پر رحم کر۔ تجھے نہیں معلوم خالہ کی تمام امیدیں اور امنگیں ایلی سے وابستہ ہیں۔ سعیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری طرف دیکھ، شریف نے ایک دیوانہ وار کہا لگایا۔ کہنے لگا، ماں کی آرزویں پوری ہوں، بہنوں کی امنگیں پوری ہوں، مگر بات ختم کیے بغیر وہ خاموش ہو گیا اور چھت کی طرف گھورنے لگا۔ تم نے اس کی ماں کے آنسو نہیں دیکھے؟ سعیدہ غصے میں چلائی۔ تمہارے بھی دیکھ رہا ہوں، شریف نے مسکرا کر کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر آ علی۔ سعیدہ نے علی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ جا گھر جا، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، جہاں بیٹھ کر کیا حاصل ہوگا تجھے، جا گھر جا۔ علی چپ چاپ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اندھیری دیوڑی میں وہ رکا، باہر عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ اچھا ہی کیا چاچی حاجرہ نے جو بیٹوں کو ابھی سے جکڑ لیا، ورنہ بڑے ہو کر یہ قابو میں آتے ہیں کیا؟ توبہ کر لڑکی، کوئی زمانہ آیا ہے۔ پر میں کہتی ہوں چچی، بات بگڑتی ہو تو بگڑ کر ہی رہتی ہے، چاہے جو کر لو، آخر اس کے ابا کا بیاہ بھی تو چھٹ پٹن میں ہی ہوا تھا حاجرہ سے، اب دیکھ لو اس نے کیا کر دکھایا۔ ٹھیک کہتی ہے تو، غیب کی بات کون جانے، پر میں کہتی ہوں آخر ہے اسی کا بیٹا، یہ کیا کام گل کھلائے گا؟ اہلی سوچ رہا تھا نہ جانے کون سی بات سچی تھی، اماں کے آنسو یا شریف کا کہا۔ دیوڑی سے نکل کر وہ چپکے سے دادی اماں کے پاس چلا گیا۔ دادی نے اسے دیکھ کر تیوڑی چڑھا لی۔ اے کہاں بھٹکتا پھرتا ہے تو؟ ادھر تیری ماں اپنا چاؤ پورا کر رہی ہے، آخر وہ تمہارا باپ ہے، اس کی رضامندی تو لی ہوتی تیری ماں نے، رضامندی نہ صحیح اس سے بات ہی کی ہوتی، آخر گھر کے مرد سے بات کرنی ہی چاہیے تھی۔ حاجرہ کی یہ سینہ زوری، توبہ کیا زمانہ آیا ہے۔ یہ دیکھ لو علی احمد کی چٹھی، میرے خط کے جواب میں کیا لکھا ہے اس نے۔ دادی اماں نے تخت سے چٹھی اٹھا کر اسے دی، بولی وہ تو لکھتا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ ایلی کی منگنی ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، ایلی کی ماں ہی جانتی ہوگی، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی کر رہی ہے، اور تو میرے لال، تو خام خواہ ان چکی کے پاٹوں میں پسا جا رہا ہے۔ آ بیٹھ یہاں میرے پاس، دیکھ تو میں نے تیرے لیے کیا منگوایا ہے۔ غضب خدا کا، ادھر علی احمد آنکھیں دکھا رہا ہے، ادھر یہ بی بی آنسو چھلکا رہی ہے۔ آ بھی جا اب۔ یہ پہلا دن تھا جب اس نے محسوس کیا کہ دادی پریشان ہے، اس کے ماتھے پر تیوڑی چڑھی ہوئی ہے۔ ویسے وہ گھورتی تو روز ہی تھی، جب محلے کے لڑکوں پر گرجتی تھی تو وہ سب بھاگ کر چھپ جایا کرتے تھے، مگر ایلی کے لیے گویا وہ تیوڑی محض دکھاوے کی ہوتی تھی۔ تیوڑی ہونے کے باوجود وہ تیوڑی کی حامل نہ ہوتی تھی اور ایلی سے دیکھ کر ہنس دیا کرتا تھا۔ لیکن اس روز دادی اماں تیوڑی چڑھانے کے بغیر ہی گھور رہی تھی، جیسے اپنے آپ کو گھور رہی ہو، اپنی بے بسی پر تل ملا رہی ہو۔ باہر بینڈ بج رہا تھا، دور کلثوم کے گھر میں لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔ نی متھا تیرا چند ورگا بودی کنڈلا والیو۔ ایلی کی منصوبہ سمرہ اس کی خالہ زاد بہن کلثوم کی لڑکی تھی۔ کلثوم کے گھر وہ اکثر جایا کرتا تھا اور دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ اس دوران کئی بار سمرہ بھی وہاں آتی یا ادھر ادھر کام میں مصروف رہتی، اس کے باوجود اسے سمرہ کی شکل و صورت کے متعلق کچھ اندازہ نہ تھا۔ منگنی کے روز ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس نے سمرہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ سمرہ کو غور سے دیکھے، کیسی ہے، لیکن کسی کے گھر جا کر لڑکی کو غور سے دیکھنا ایلی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی تھی، اور لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، پاس جا کر دیکھو تو یوں چنری سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں جیسے بے جان گڑیاں ہوں، دور سے کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو مورنیوں کی طرح دم پھیلا پھیلا کر ناچتی ہیں، چڑیوں کی طرح پھدکتی ہیں۔ دور سے دیکھنے میں کس قدر لطف آتا تھا، لیکن قریب سے اب تو سمرہ کو قریب سے دیکھنا بالکل ہی ممکن نہ رہا تھا۔ اب تو اس گھر میں پاؤں دھرنا بھی مشکل تھا۔ ایلی کی نظر میں کلثوم کے گھر کے مناظر یوں چلنے لگے جیسے فلم چلتی ہے۔ دم پھیلا کر ناچتی ہوئی سمرہ، سرخی اور پاؤڈر سے تھپے ہوئے چہرے والی کلثوم جس کے گلے میں پھولوں کے ہار لٹکا کرتے تھے، اور مرجھائے ہوئے چہرے والا رحم علی جو کلثوم کا خاوند تھا، جسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مظلوم ہو، جیسے وہ کلثوم کا میاں نہیں بلکہ نوکر ہو۔ دفتن ایلی کی نگاہوں تلے روغنی چہرے والی سمرہ گلے میں ہار ڈالے آ کر چوکی پر بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے چہرے میں تبدیلی رونما ہوئی۔
گال پچک گئے، منہ پر جھنیاں پڑ گئیں اور صورت رحم علی کی سی ہو گئی، اور وہ سمرہ کی چوکی کے قریب یوں جا کھڑا ہوا جیسے رحم علی ہو، ایک مظلوم فرد، نوکر۔ ایلی چونکا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے تجھے؟ دادی اماں چلائی۔ اتنا بے قرار کیوں ہے تو؟ لیٹ جا آرام سے، لیٹ جا۔ پھر ایلی کی نگاہوں تلے چچا ہنسنے لگے۔ بڑی دھوم سے منگنی کی ہے حاجرہ نے، ستیہ ناس کر دیا، سوا ستیہ ناس، ارجمن چلایا۔ لیبل لگا کے کیوں مری مٹی خراب کی، ساری اینکریں انڈی ملیا مٹ ہو گئی۔ پھر حاجرہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ اچھا کیا چھٹ پٹن میں ہی جکڑ لیا، ایک عورت بولی۔ ماں کے آنسو، ہا ہا ہا، شریف کا کہا سنائی دیا۔ ماں کے آنسو، اور تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ دادی اماں نے گویا شریف کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کیا ہے تجھے؟ وہ بولی۔ دور لڑکیاں گا رہی تھیں، بیٹھی ہنجواں دے ہار پروواں، تھیلی میں مینڈک۔ اگلے روز حاجرہ ایلی کو اکیلے میں لے گئی، کہنے لگی، شریف کی باتوں میں نہ آنا ایلی، وہ تو خام خواہ تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ لو کوئی بات ہے، بڑا اپدیش دیکھ لو، شادی کے خلاف پرچار کرتا ہے، بھلا خود کیوں اپنی شادی کروا رہا ہے؟ سیدہ سے منتیں کیوں کرتا ہے؟ کیوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہے؟ ایلی نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کس لیے؟ کہتا ہے میرا بیاہ کرا دو، میں اپنا گھر بساؤں گا۔ دیکھ لو، خود تو اتنا چاؤ ہے دوسرا بیاہ کرے گا، اور تمہیں منگنی کے خلاف اکسا رہا ہے۔ توبہ، کوئی حد ہوتی ہے زمانہ سازی کی۔ زمانہ سازی اور شریف؟ ایلی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں اماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلایا۔ پوچھ دیکھ تو اس سے۔ حاجرہ چمک کر بولی، میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ حاجرہ کے جانے کے بعد وہ سیدھا شریف کے گھر پہنچا اور جاتے ہی بات چھیڑ دی۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ اس نے شریف سے پوچھا۔ شریف کے ہونٹوں پر زہر خوند پھیل گیا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہ بھری۔ شادی؟ وہ ہنسنے لگا۔ عجیب سی ہنسی تھی وہ، اس میں مسرت کے بجائے دھمکی تھی، خوفناک دھمکی، جیسے وہ شادی کی بجائے انتقام لے رہا ہو۔ اس کے کہکہے میں ایک تسلسل پیدا ہوتا گیا، خوفناک تسلسل، اور آواز بتدریج بلند ہوتی گئی، اس قدر بلند ہو گئی کہ گھر کے سب لوگ بھاگ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مگر شریف کسی کو جواب دیے بغیر اسی طرح کہا مار کر ہنسے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، منہ سے رال کے تار نکل رہے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اب کیا محلے والوں کو تماشا دکھانا ہے؟ سیدہ چلائی۔ یا کوئی نیا کھیل ہے؟ اللہ رکھے، اگلے ہفتے برات لے کے جانا ہے، بہن کی شادی کی خوشی ہے، ہنس لینے دو۔ رابعہ نے بات ٹالنے کے لیے کہا، اور پھر ایلی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آ تجھے دکھاؤں کیسے اچھے کپڑے بنوائے ہیں اس کی دلہن کے لیے۔ وہ گھسیٹ کر ایلی کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ لیکن خالہ، اس نے رابعہ اور سیدہ سے پوچھا، کہاں ہو رہی ہے شریف کی شادی؟ بہت دور، رابعہ نے کہا۔ بہت دور؟ جہاں وہ نوکر ہے وہاں نہ جانے کیا نام ہے اس کا؟ مگر بہن، سیدہ نے کہا، ہیں تو وہ خرم آباد کے رہنے والے، نوکری نورپور میں کرتے ہیں نا، لڑکی کے ابا بہت بڑے افسر ہیں، غلام علی نام ہے۔ دوسرے کمرے میں شریف کا کہکہا ختم ہو چکا تھا اور اب وہ کھانس رہا تھا جیسے تھک کر ہار گیا ہو۔ دیکھا، رابعہ نے زلیلا مسکرا کر کہا، اکیلے میں سب ٹھیک ہو گیا، اب وہ کھانس رہا ہے۔ تم تو بہن اس کی دیوانگی کو اور بھی ہوا دیتی ہو۔ لو، مجھے کیا معلوم کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں، سیدہ بولی۔ میں ذرا جا کر دیکھوں، ایلی نے دبی زبان سے کہا، اور پھر چپکے سے شریف کے پاس جا بیٹھا۔ شریف آنکھیں موندے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ پھر دفتر اس کی نگاہ ایلی پر پڑی، ہونٹوں پر تبسم لہرایا۔ شادی؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ اب شادی کیا ہوگی؟ جب شادی کی آرزو تھی تب تو یہ سب میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، انور اور شریف کی شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ظالموں نے مجھے قید کر لیا اور اسے شہر سے دور نہ جانے کہاں لے گئے۔ اب کیا ہے؟ اس نے لمبی آہ بھری۔ یہ سمجھتے ہیں میں شادی کر رہا ہوں، ان کو کیا معلوم ایلی، ان میں احساس نہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ پھر وہ ایلی کے قریب تر ہو گیا اور رازدارانہ انداز میں بولا، انہیں نہیں معلوم ایلی کہ میں صرف اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی زندگی تباہ نہ ہو، جیسے میری زندگی تباہ ہوئی تھی۔ اور وہ کتنی معصوم ہے، تم دیکھو گے تو اندازہ ہوگا تمہیں، اس بیچاری کو کیا معلوم کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ شریف نے جھرجھری لی۔ نہ جانے اسے کیا نظر آیا ہے مجھ میں، نہ جانے اسے کیا خوش فہمی ہے۔ کاش وہ کسی جیتے جاگتے نوجوان کو چنتی، مجھ ایسے مردہ شخص میں اب کیا رہ گیا ہے؟ جو تھا وہ لوگوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گیا، اب کیا دھرا ہے؟ لیکن اسے کون سمجھائے؟ جو بھی دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی ہو، اسے کیا معلوم کہ زندگی کیا چیز ہے؟
نہ جانے محبت نے اس پر کیا جادو کر دیا ہے، واقعی وہ شہزادی ہے، اس میں بامسمہ ہے۔ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے کے بعد ایک روز وہ مکان کی دہلیز سے باہر آ گئی۔ میرے روبرو اس نے ایک مینڈک کے ذریعے اظہار محبت کر دیا۔ مینڈک کے ذریعے محبت؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مینڈک کے ذریعے اظہار محبت، شریف ہنسنے لگا۔ اس نے مینڈک کو ایک تھیلی میں ہی رکھا تھا، جب میں سو رہا تھا تو اس نے وہ تھیلی مجھ پر پھینک دی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا، وہ ہنسنے لگی۔ شریف نے ہنستے ہوئے کہا، محبت بھی اظہار کے انوکھے طریقے پیدا کرتی ہے۔ انوکھے؟ وہ رک گیا اور طویل خاموشی کے بعد بولا، مجھے اس کی محبت کا احترام ہے، اسے تو شاید میں ٹھکرا دیتا، مگر محبت کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں نے خود محبت کی ہے، میں جانتا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ عجیب چیز ہے محبت، عجیب۔ تم محبت کرو ایلی، کسی سے کرو مگر محبت کرو۔ اس نے ایک طویل آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ 8 روز کے بعد وہ سب بارات لے کر نورپور جا رہے تھے، اس انوکھی لڑکی کو دلہن بنا کر لانے کے لیے جس میں اتنی جرت تھی کہ گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر شریف پر مینڈک پھینک سکتی تھی۔ وہ لڑکی جسے ایسا انوکھا اظہار محبت سوچ سکتا تھا۔ محلے میں تو ایک بھی لڑکی ایسی نہ تھی جس میں مذاق کرنے کی صلاحیت ہو، جس میں جرت ہو۔ انہیں تو دبے پاؤں چلنے، چھپ چھپ کر جھانکنے اور منہ پر پلو لے کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ آتا تھا۔ لڑکے چوگان میں کھڑے ہو کر ریشمی رومال ہلاتے ہلاتے اور بال ٹھیک کرنے کے بہانے سلام کرتے کرتے تھک جاتے، مگر وہ یوں بے حس و حرکت کھڑی رہتی جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہوں۔ چند ایک جن پر محلے کا اثر زیادہ نہ تھا، لڑکوں کو دیکھ کر دوڑتی بھاگتی، ایک دوسری کو پکڑتی، پلو جھٹکتی، اسے سنبھالتی، سبھی کچھ کرتی، مگر اظہار محبت کرنا تو کیا، انہیں پیغامات محبت کو مناسب طور پر وصول کرنے تک کا شعور نہ تھا۔ جس دن سے شریف نے ایلی کو اپنا راز بتایا تھا، اسی دن سے بیٹھے بٹھائے ایلی کی نگاہوں تلے ایک شوخ متبسم حسینہ آ کھڑی ہوتی، اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتی، اور ایلی کا جی چاہتا کہ وہ دہلیز سے باہر نکل آئے اور پھر تھیلی میں سلا ہوا مینڈک دھپ سے اس کے سینے پر آ گرے اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فضا میں ایک مدھم مگر رنگین کہکہا یوں گونجے جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس روز بارات کے ساتھ نورپور جاتے ہوئے وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کھڑکی سے باہر مٹیالے ٹیلے دوڑ رہے تھے، کبھی کوئی گہرا کھڈ منہ پھاڑے آ نکلتا جس کے تلے دور پانی کی ندی ناچتی، پھر وہی ٹیلے اور ان پر یہاں وہاں خشک ٹنڈ منڈ درخت۔ ایلی کی نگاہیں اس گلابی افق میں کھوئی ہوئی تھیں جو اس کے اندازے کے مطابق ان کی منزل تھا، اور وہاں گلابی متبسم چہرہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ڈبے میں بیٹھے ہوئے باراتی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ہر چند منٹ کے بعد ایک کہکہا گونجتا، کسی پر آوازہ کسا جاتا اور ایلی چونک کر ادھر دیکھتا۔ ایک طرف محلے کے بزرگ تھے، دوسری طرف جوان، تیسری طرف اس کے اپنے ساتھی ارجمند، رضا اور رفیق۔ ہر گروہ اپنے اپنے مشاغل میں منہمک تھا، صرف 2 افراد اکیلے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں شریف تھا جو مسلسل گاڑی کی چھت کو گھورے جا رہا تھا، دوسری طرف ایلی تھا جو کھڑکی سے باہر کسی رنگین افق کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا۔ ممکن ہے ریل کی چھت میں شریف بھی وہی رنگین افق دیکھ رہا ہو۔ ان دونوں کو منزل کا خیال لگا ہوا تھا، دونوں کے سینوں میں مینڈک کود رہے تھے، دونوں کی نگاہوں میں رنگین تبسم جھلملا رہے تھے۔ ہر چند منٹ کے بعد غالباً اپنے تخیل اور محسوسات کی نوعیت سمجھ کر ایلی احساس ندامت سے گھبرا جاتا، اس خیال پر ندامت محسوس کرتا کہ اپنے دوست کی بیوی کو تاک رہا ہے، محسوس کرتا کہ وہ مجرم ہے، پھر گھبرا کر لاحول پڑتا اور کسی اور بات کی طرف متوجہ ہونے کی ناکام کوشش کرتا، پھر دفعتاً اس کے تخیل میں شہزادی پیچھے ہٹ جاتی اور اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھتی۔ شاید اس میں بھی دہلیز پار کرنے کی جرت ہو، شاید اسے بھی مینڈک پھینکنے سے دلچسپی ہو۔ اس خیال پر وہ اطمینان کا سانس لیتا اور پھر اسے اپنے رنگین خواب میں کھو جاتا۔ ایلی کے ذہن میں ایک نئی امید کروٹ لے رہی تھی، ایک نئی دنیا ابھر رہی تھی۔ دور سامنے ٹیلے کی اوٹ میں مینڈکوں کی جھیل کے کنارے ایک دوشیزہ اسے دیکھ کر مسکراتی، اسے اشارے کرتی، ایلی کے جسم پر چونٹیاں رینگتی، سینے میں مینڈک پھدکتے اور دل میں نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ شریف بھی بار بار چونکتا جیسے وہ بھی خود کو مجرم سمجھ رہا ہو۔ جب وہ اس رنگین منزل کے خیال میں کھویا ہوا ہو تو ایک سوگوار چہرہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوتا، ستا ہوا منہ، کھلے پریشان ہونٹوں پر زہر خوند۔ اسے دیکھ کر شریف کو احساس ہوتا کہ وہ انور سے بے وفائی کر رہا ہے، انور کی زندگی تباہ کر کے خود رنگین افق آباد کر رہا ہے۔ اس خیال پر وہ گھبرا جاتا، پھر اس کی آنکھوں میں حزن و ملال کی گھٹائیں ابھرنے لگتی، دل سے آواز بلند ہوتی، نہیں نہیں، میرا کیا ہے، یہ سب تو اس لیے ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ باراتی دلہا میاں کی حالت کو دیکھ کر مسکراتے، دیکھ لو بھائی، یہ دلہا میاں ہیں، یوں اپنی بارات لیے جا رہے ہیں جیسے کوئی دار پر چڑھ رہا ہو۔ علی احمد کہا لگاتے، میاں دار ہی تو ہے، اس حقیقت کو کوئی کوئی سمجھتا ہے۔ جوان کہا لگاتے،
जभी तो अली अहमद दार पर चढ़ते चढ़ते नहीं थकते। नौजवान छुप छुप कर मुस्कुराते, सरगोशियाँ करते और फिर अंजुमन बाआवाज़ बुलंद कहता, मियाँ अली, तुम तो यूँ बैठे हो जैसे कोई दार पर चढ़ने वाला हो। क्यों मियाँ, इसे शौक नहीं क्या? बेटा किसका है? और सब अली अहमद की तरफ देखकर हंसते और गाड़ी चीखती चलाती हुई दौड़े जाती। बल आखिर एक वसी और इस प्लेटफार्म पर गाड़ी रुक गई। लो भाई, नूरपुर आ गया। कोई चलाया। एली का दिल उछल कर हलक में आ फंसा। वो एक अजीब सा स्टेशन था, जैसे एक वसी और रेस कोर्स हो। प्लेटफार्मों की चौड़ाई और लंबाई आम प्लेटफार्मों से कई गुना ज़्यादा थी। स्टेशन के अहाते के चारों तरफ कदादम फसील थी, जिसमें एक फाटक लगा था जिससे रेल अंदर दाखिल होती। एक तरफ सुर्ख रंग का एक ऊंचा किला बना हुआ था, जिसकी दीवारों में बंदूक की नालियों के लिए सुराख छोड़े हुए थे। दूसरी जानिब स्टेशन के स्टाफ के रहायशी क्वार्टर थे, बैठे बैठे से मामूली क्वार्टर, और किला के पीछे ऊंचे स्याह पहाड़ ऐस्तादा थे। एली ने ताज्जुब से चारों तरफ देखा, फिर इसकी निगाहें इन क्वार्टरों की तरफ मरकूज़ हो गईं। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे खिड़कियों और दरवाज़ों के पीछे मेंढकों से भरी हुई थैलियाँ रखी हों। बाहर स्टेशन के अहाते में कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ से मेंढक दस्तयाब हो सकते हों। मेंढक क्या, वहाँ तो तालाब या छप्पड़ का नामो निशान तक ना था। फिर वो एक बहुत बड़े कमरे में खाना खा रहे थे। भुने और तले हुए मुर्ग मुसल्लम रकाबियों में पड़े हुए थे, किस्म किस्म के चावल और गोश्त। वो हैरानी से इन भरे हुए काबों की तरफ देख रहा था जो गोश्त से लदे हुए थे। अली अहमद कहकहा मारकर हंस रहे थे। मोहल्ले वालों की बाछें खिली हुई थीं और शहजाद के वालिद की आंखों में गोया फुलझड़ियाँ चल रही थीं। क्या जोड़ी है, चर्चा चलाने लगे। भाई गुलाम अली और अली अहमद की, वाह वाह। वो कहते हैं ना, किसी ने आवाज़ा कसा, साजन से साजन मिले कर कर लंबे हाथ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर भाई गुलाम अली। अली अहमद हंसे और फिर मुसल्लम मुर्ख पर पल पड़े। फिर एक नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, एली को अंदर बुलाया है, अंदर बुला रहे हैं एली को, एली को अंदर बुलाया है। चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक भयानक दफ बजने लगी। एली की रगों में कोई धमकी बजाने लगा। निगाहों में इर्द गिर्द की चीज़ें धुंधला गईं। अंदर जाते ही न जाने से क्या हुआ, उसकी आंखें झुक गईं। हलक आवाज़ से खाली हो गया, बाजू लटकने लगे। चारों तरफ से भुनभुनाहट सी सुनाई दे रही थी, मगर वो गर्दन न उठा सकता था। अपने अली अहमद का अली है, मोहल्ले वाली की मकरू आवाज़ सुनाई दी। अच्छा बहन, जीता रहे। दो बड़े बड़े हाथों ने इसके सर को गिरफ्त में ले लिया और फिर वो भागा। न जाने ऐसा क्यों होता था, क्यों जब वो मंजिल पर पहुंचता तो इसके पाँव में चलने की सिकत न रहती, इसके बाजू शल हो जाते, निगाहें एहसास निदामत से धुंधला जाती। ऐसा क्यों था? फिर जब वो तख्लिये में अपने तख़य्युल की दुनिया में वापस पहुंचता तो अंधे की तरह मंजिल से चिमट जाता। इसकी गिरफ्त में दीवानगी का अंसर पैदा हो जाता था। मूंगिया गठरी। फिर वो नूरपुर से वापस आ रहे थे और अली एहसास नाकामी की वजह से खामोश था। इसके तख़य्युल के पर गोया कट चुके थे, बाजुओं में ताकत परवाज़ न रही थी। इसके सामने कोई उफ़्क़ ना था, मटियाले टीले, टुंड मुंड दरख्त और फैली हुई वीरानी। फिर अंजुमन जिसे झंझोड़ रहा था। अबे ओ मुर्दे, वो चिल्लाया, तू पहले ही फोत हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, वरना आज हमारी तरह हराम मौत मरता बच गया यार, तू हमेशा ही बच जाता है। अर्जुमन की बात सुनकर अली हैरान हुआ। अर्जुमन ने तो कभी ऐसी बात न की थी, इसके अंदाज में कभी मायूसी न देखी थी। फिर इसे क्या हुआ? वो यूँ सर को हाथ से थामे बैठा था जैसे कतई तौर पर तबाह हो चुका हो। बेटा, हमारा तो कल्याण हो गया, वो दबी आवाज़ में बोला। आखिर बात क्या है? अली ने पूछा। बात? अर्जुमन हंसा। देख लो रफ़ीक की आंखों में, देख लो वो बात, देख लो क्या बीती हम पर। यार, हम उस लायक तो ना थे। अली ने रफ़ीक की तरफ देखा, इसकी आंखों में गोया बब्बर भोटियाँ रेंग रही थीं। हे अर्जुमन बोला, बस समझ लो वो मंज़र जो अपने 6 साल के बाद छलक कर दिखाना था, आज देख लिया है। मैं क्या करूं? उसने लंबी आह भरी। अब तो यही है कि चूहे की तरह इस टुकड़े को कुतरते रहें। ये कहकर इसने जेब से सूखे हुए केक का एक टुकड़ा निकाला और उसे कुतरने लगा। फिर अली की तरफ देखकर कहने लगा, हे दे तो दूँ तुझे बेटा, मगर जो डाल से तोड़कर खाने में बात है वो कहाँ? और फिर अपुन के ये हाथ भी देख ले, जैसे कोहड़ी के हों, और वो हाथ जिनसे इस भकारी को ये टुकड़ा मिला है। हे अच्छा चल, तू भी करे देवी के दर्शन। क्या चीज़ है, खुदा कसम। तू भी क्या याद करेगा। वो इसे घसीट कर डब्बे से बाहर ले गया और फिर मुल्हक्का जनाना डब्बे में से ज़बरदस्ती ठोंस कर चलाने लगा। ये आया है अली, खाला सईदा कहता है मैं खाला से मिलूँगा। अली, खाला बड़े तपाक से बोली, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। ये अली है, मेरी खाला हाजरा का बेटा, इसने मूंगिया गठरी से कहा, जो पास ही सीट पर धरी थी। मूंगिया गठरी में जुम्बिश हुई। 2 सफ़ेद खून में भीगे हुए हाथ अली की तरफ लपके।
تازہ خون کی بو کا ایک ریلا آیا۔ ایلی بھاگنے کی سوچ رہا تھا کہ گٹھری کے پٹ کھل گئے۔ 2 گلابی جھیلیں چھلکیں جن میں سیاہ گلاب ابھر رہے تھے۔ سارے منہ پر مخملی بیر بہوٹیاں رینگ رہی تھیں۔ پھر ایک چھلکا ہوا تبسم۔ ایلی کھڑے کا کھڑا رہ گیا، گرد و پیش جھلملا کر معدوم ہو گیا۔ سیدہ نہ جانے ہاتھ ہلا ہلا کر کیا کہہ رہی تھی۔ باہر پلیٹ فارم پر ارجمند آنکھ بچا کر چھاتی پیٹ رہا تھا۔ رفیق ریشمی رومال ہلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بوندا باندی ہو رہی تھی۔ پرے علی احمد حسب دستور کولہوں پر ہاتھ رکھے ڈبے پر نگاہیں گاڑے کھڑے تھے، جیسے کوئی چیل پر تول رہی ہو۔ ان کے قریبی صفدر انگلیوں میں سگریٹ تھامے چٹکی بجا بجا کر گنگنا رہا تھا، اے دلربا میں ہوں فدا۔ ایلی خاموش کھڑا تھا، نہ جانے کب تک ویسے ہی کھڑا رہا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کب مونگیاں گٹھری کے پٹ بند ہوئے۔ پھر اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کھڑکی کے باہر ٹیلے بھاگ رہے تھے یا سرسبز میدان پھیلے ہوئے تھے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں۔ دل میں ایک شور برپا تھا، رگوں میں لہریں اٹھ رہی تھیں، سینے میں دھمکی بج رہی تھی۔ سامنے ایک لکو دک ویرانہ پھیلا ہوا تھا اور اس ویرانے میں ایک مونگیا گٹھری پڑی تھی اور 2 خون آلود ہاتھ، اور گاڑی ہونکتی ہوئی جا رہی تھی۔ شہزاد۔ محلے میں شہزاد کی آمد یوں اثر انداز ہوئی جیسے جوہڑ میں پتھر گرتا ہے۔ محلے کے بند پانی میں چاروں طرف چھینٹے اڑے جیسے سوڈے میں کسی نے نمک کی چٹکی ڈال دی ہو۔ پھر لہریں جوہڑ کے طول و عرض تک دوڑ گئی۔ عورتوں نے اسے دیکھا اور ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر خاموش ہو گئیں۔ بوڑھوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مردوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ بوڑھے اسے دیکھ کر چپ چاپ مسجد کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کر سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے۔ محلے کے بڑوں میں صرف 2 رنگیلے آدمی تھے جو عمر میں بڑے ہونے کے باوجود شوقین مزاج تھے اور زندگی میں لہریں پیدا کرنے کے قائل تھے، علی احمد اور محمد اعظم۔ انہیں لاہور پڑھنے، گردن جھکانے، کھانسنے یا مسجد میں جا کر سبحان اللہ کا ورد کرنے سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ منہ سے گنگنانے کے بجائے سبحان اللہ ان کی آنکھوں میں منعکس ہو جاتا۔ جھجک کر پیچھے ہٹ جانے کے بجائے وہ آگے بڑھ کر کوئی بات چھیڑ دیتے۔ لڑکی تو اداس تو نہیں ہو گئی یہاں آ کر؟ محمد اعظم مسکراتے۔ گھبرا نہیں، دل لگ جائے گا۔ اور پھر ان کی نگاہوں سے ظاہر ہوتا کہ دل لگ کر سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ صبح سویرے ہی محمد اعظم آ پہنچتے۔ کیوں شہزاد، کچھ پکانے کھانے کا بھی فکر ہے یا نہیں؟ خالی خولی شہزادگی نہیں چلے گی یہاں۔ بول کیا منگوانا ہے بازار سے؟ ہیں بینگن کھائے گی؟ آج پھر بینگن؟ بینگن نہیں کھایا کرتے، گرمی ہو جاتی ہے۔ اچھا شریف کو کھلائے گی بینگن؟ لیکن اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ اور وہ کہا مار کر ہنستے۔ اچھا چائے کا پیالہ تو پلا، ایک سودا کمیشن ادا کرنے کے بغیر نہیں لایا جاتا، سمجھی؟ ہائیں تو بروک بانڈ پیتی ہے؟ لڑکی چائے لپٹن کی۔ اور ان کی متبسم نگاہیں کسی رنگین پیالے سے لپٹ جاتی اور انداز سے معلوم ہوتا جیسے بینگن کھا کے آئے ہوں۔ محمد اعظم کا طریقہ کار گھریلو انداز کا حامل تھا۔ ان کی باتوں میں اپنا لینے کا پہلو واضح ہوتا، بات کر کے پہلو بدلتے، پہلو بدل کر پھر بات کرتے اور اس دوران میں نگاہوں سے جانچتے، اکساتے۔ علی احمد چل کر جانے کے قائل نہ تھے، نہ انہیں سودا لا کر دینے کی بات پسند تھی اور نہ ہی وہ چائے کا پیالہ مانگنے کے قائل تھے۔ ان کی باتوں میں اشاریت کا پہلو ہوتا تھا۔ وہ دور کھڑے پہلے تو چیل کی طرح منڈلاتے، پھر آواز دیتے، باتوں سے رجھاتے اور تمام تر بات زبان کی مدد کے بغیر نگاہوں ہی میں طے کر لیتے اور بالآخر برسبیل تذکرہ آواز دیتے۔ میں نے کہا چاچی ابھی آ جائیں گے چچا، مسجد ہی میں گئے ہیں، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ اور جب چاچی ہنس کر جھاڑ جھپٹ کرتی تو کہتے، میں نے کہا یہ شریف کے گھر کی کھڑکی میں کون کھڑی ہے؟ کوئی اندھی بہری معلوم ہوتی ہے، نہ سلام نہ دعا نہ بات نہ چیت۔ اچھا تو ہے شہزاد، میں سمجھا شاید اندر گیس جلا رکھا ہے۔ تو آئی نہیں کبھی، دکھائی نہیں دیتی، نہ جانے کن مشاغل میں کھوئی رہتی ہے۔ علی احمد شہزاد کی آواز سنتے تو شمیم کے چوبارے سے ملحقہ جنگلے میں نکل آتے اور شمیم کو یوں آواز دیتے جیسے شمیم سے بے حد ضروری کام پڑ گیا ہو۔ جب سے شہزاد نے محلے میں قدم رکھا تھا، علی احمد کو بار بار شمیم سے کام پڑ رہا تھا۔ گھر کے تمام لوگ ان کے اس ضروری کام کی نوعیت سے واقف تھے۔ ایسے وقت سیدہ گھٹنوں میں منہ دے کر ہنستی، دادی اماں مسکرا کر کہتی، توبہ اس لڑکے کو تو اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی۔ شمیم چوبارے میں ان کی آوازیں سنتی اور تیوری چڑھا کر اپنے آپ سے کہتی، میں جانتی ہوں ان کے ضروری کام کو، اچھی طرح معلوم ہے مجھے، کون نہیں جانتا۔ شہزاد جنگلے کے سامنے کھڑی ہوتی تو فوراً اسے آواز دیتے، شہزاد ہے؟ وہ جنگلے سے چلاتے، سنا کیا حال ہے؟ نور پور تو نہیں یاد آتا؟ کھلے میدانوں میں کلیلیں کرنے والیاں جب گھر میں قید ہو جاتی ہیں تو جی گھبراتا ہے نا، ہی۔ اور وہ اپنی بات پر ہنسنے لگتے اور دیر تک ہنستے جاتے۔ شہزاد کو دیکھ کر صفدر اپنے کھدے ہوئے بازو کو بھول جاتا، اسے بال جھٹک کر سر ہلانا بھی یاد نہ رہتا
اور اپنا محبوب گیت حافظ خدا تمہارا جو وہ پارسی لڑکی کے ساتھ سٹیج پر گایا کرتا تھا قطعی طور پر بھول جاتا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے میں کھو جاتا۔ محلے کے جوان تو شہزاد کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اس کی ہر بات نرالی معلوم ہوتی تھی، اس کا انداز بے حد انوکھا تھا۔ چک کی آڑ میں کھڑے ہونے کی بجائے وہ چک کو لپیٹ دیتی اور چھپ کر دیکھنے کی بجائے اطمینان سے کھڑکی کے زیریں سہارے پر پاؤں رکھ کے بے تکلفی سے ادھر ادھر دیکھتی۔ وہ محلے والیوں کی طرح میلے اور سادہ کپڑے پہننا پسند نہ کرتی تھی۔ اس کا دوپٹہ اعلانیہ شانوں پر گرا رہتا، جیسے وہ سر کی جگہ شانوں سے متعلقہ لباس ہو۔ اس کے بال نیم کھلے رہتے اور آنکھوں کے کونوں میں دور کنپٹیوں تک سرمے کی دھار صاف دکھائی دیتی۔ رفیق اسے دیکھ کر گھبرا جایا کرتا، اس کی گردن جھک جاتی، اس کی نگاہیں احاطے کے فرش پر آوارہ ہو جاتی، اگرچہ ان میں ہوائیاں سی چلتی رہتی اور اس کے ہونٹ نہ جانے کیا گنگناتے۔ پھر وہ چپکے سے شہزاد کی سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ چچی کوئی سودا تو نہیں منگوانا؟ اور اس کی آنکھوں سے گلابی شرارے پھوٹتے اور ہونٹوں سے اف اف کی آواز پیدا ہوتی، جیسے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہو۔ اور شہزاد بے نیازی سے اس کی طرف دیکھتی اور نہیں کہہ کر یوں بے پرواہی سے کسی کام میں لگ جاتی جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ رفیق کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ارجمن اینکر اینڈی کا تمام تر سامان لے کر چوگان میں کھڑا ہو جاتا اور بہانے بہانے شہزاد کی کھڑکی کی طرف دیکھتا، ریشمی رومال ہاتھوں میں اچھالتا، احتیاط سے بنائے ہوئے بالوں کو ریشمی رومال سے سنبھالتا اور پھر بانسری ہونٹوں تلے رکھ کر سر اٹھا کر یوں اوپر کی طرف دیکھتا جیسے سپیرے کے ٹوکرے سے سانپ نکلنے والا ہو۔ لیکن نہ جانے شہزاد کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ اس نے ارجمن کی حرکات کو کبھی درخو اعتنا نہ سمجھا۔ وہ کھڑکی میں آتی، ہر راہ چلتی ہوئی محلے والے سے کوئی بات چھیڑ لیتی، ہر آتے جاتے سے ہنس ہنس کر بات کرتی، مگر اس نے کبھی ارجمن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ارجمن کی ساری اینکر انڈی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ پھر وہ اکتا کر کچی حویلی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جہاں کاپی سے دیکھ کر چھلکتی اور کیپ یوں پھدکتی جیسے پارے کو آگ دکھا دی گئی ہو۔ کچی حویلی میں پہنچ کر اس کے اینکر انڈی میں اثر نو تاثر ہو جاتا تھا اور چہرے پر رونق آ جاتی۔ احاطے میں ایلی کے کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اول تو اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ ارجمن سے سیکھے ہوئے داؤ کو آزما سکے، لیکن کبھی ارجمن کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا تو کچی حویلی یا باہر کنویں کے قریب محلے کے احاطے میں کھڑے ہونا ایلی کے لیے ناممکن تھا، اور پھر وہاں شہزاد کے لیے کھڑے ہونا۔ جب سے ایلی نے ریل گاڑی میں اس مونگیا گٹھری کے پٹ کھول کر اس کی طرف جھانکا تھا، اس پر شہزاد کا اس قدر رو پڑ گیا تھا کہ اس کی آواز سن کر نگاہیں جھک جاتی اور وہ وہاں سے بھاگ لیتا۔ شہزاد کے روبرو جانا تو الگ بات تھی۔ شہزاد کے سامنے ایلی کے شانوں پر منو بوجھ پڑ جاتا، نسوں میں گویا خون جم جاتا، دل دھک دھک کرتا، جی چاہتا کہ دوڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھے اور اپنے آپ کو محفوظ کر دے۔ شہزاد تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، جیسے وہ ایک ایسی پکیزہ ہستی ہو جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا جرم ہو۔ اس لیے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر مسکراتی ہوئی شہزاد کی طرف حسرتناک نگاہوں سے دیکھتا اور اس کے قریب تر جانے کی آرزو کو دل میں بسا کر گھنٹوں اس کے قدموں میں بیٹھ رہتا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آرزو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اسے تو بس شہزاد کے قرب کی آرزو تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے قریب تر ہو جائے اور اسے دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں ایسی پھلجھڑیاں چلیں جیسے شریف کو دیکھتے ہوئے چلا کرتی تھیں، مگر یہ ناممکن تھا، اور ممکن ہوتا بھی تو لیکن کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دوست کی بیوی کی آرزو کرے؟ کتنی بری بات تھی، کتنی ناجائز۔ اس بات کو بھلانے کے لیے اس نے اپنی توجہ دوسری باتوں کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی۔ چند ایک دنوں کے بعد ارجمن نے بھی محلے کے چوگان میں کھڑا ہونا موقوف کر دیا۔ نہ بھائی، وہ چلانے لگا، اپنے بس کی بات نہیں، اپنے تو پر جلتے ہیں۔ اور بھائی ایلی، بات یہ ہے کہ پکا پکایا کھانا اپنے نصیب میں نہیں، اپنے نصیب میں تو انتظار کرنا لکھا ہے۔ بس 6 سال کی بات ہے، صرف 6 سال، پھر کب کو جھلکتے دیکھنا۔ اف، غضب ہو جائے گا۔ اور دوست، رام تو ہم پہلے ہی کر لیں گے۔ اگر مناسب وقت پر رام نہ کر لیا جائے بھائی تو یہ بلا قابو میں نہیں آتی۔ بس حبابوں کی کٹوریوں میں گلاب آیا تو سمجھ لو کہ دنیا ہی بدل گئی۔ یوں آنکھیں پھیر لیتی ہیں جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ اور وہ شہزاد، ارے وہ تو ظالم بےعزتی کر دیتی ہے، بالکل بےعزتی۔ اس روز مجھ سے پوچھنے لگی، کس داؤ پر کھڑا ہے تو؟ کچھ کامیابی کی بھی امید ہے یا ایسے ہی ظالم نے مجھے کاٹ کر رکھ دیا؟ اللہ، بے اتنائی کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی گنتی میں شمار نہیں، اور پھر یوں کاٹ کے رکھ دینا، بھائی واہ۔ نہ بھائی، اپنے بس کی بات نہیں، لیکن تم آزادی سے آ جا سکتے ہو دوست، تم مزے میں ہو۔ ارجمن اور ایلی دونوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کپ اور کیپ میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگتے۔ ایلی کہتا، چلو وہاں چلیں، تمہارے گھر میں ہکوری ٹکوری دیکھیں گے۔ ارجمن مسکرا کر چلاتا، کیوں دوست، ابھی سے چوہا گڑھی پر چڑھنے لگا؟ اور وہ دونوں کھڑکی کے درزوں سے مقابل کے گھر میں جھانکتے۔ سبز جنگلے کا دروازہ کھلتا اور ایلی محسوس کرتا جیسے کسی مونگیا گٹھری کے پٹ کھل گئے ہوں۔ اس کے شانوں پر بوجھ پڑ جاتا، بند بند میں دھمکی سی بجنے لگتی اور وہ گھبرا کر کھڑکی سے ہٹ جاتا۔ ارے کیا ہے تجھے؟ ارجمن جسے یوں بے توجہی برتے ہوئے دیکھ کر کہتا، میاں، عین موقع پر میدان چھوڑنا مردوں کا کام نہیں۔
उस पर एली लाजवाब होकर भाग आता और अपने चौबारे के कोने में बैठकर अपनी कमतरी को शिद्दत से महसूस करता। इसकी निगाहों में फरार की रंगीन आहें खुलती और वो उनमें खो जाता। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।